میں نے کہا بھائی دیکھو جو مراتب ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ پہلے آدمی مرید ہوتا ہے، پھر سالک ہوتا ہے، پھر مراد بنتا ہے، پھر ولی بنتا ہے، پھر اقلیم ولایت بنتا ہے، پھر اقلیم ولایت سے ابدال بنتا ہے، پھر ابدال سے جو ہے وہ عبد الملک بنتا ہے، عبد الرب بنتا ہے، عبد الرب سے عبد الملک بنتا ہے، عبد الملک سے قطب الاقطاب بنتا ہے، قطب الاقطاب سے فردان بنتا ہے۔ یہ سسٹم۔ میں نے کہا غریب نواز محبوب بھی بنتا ہے، محبوب دو ہی ہوئے، دو ہی محبوب ہوئے دنیا میں، کل کائنات میں دو محبوب ہوئے، ایک ذات سے محبوب ہوا، ایک صفات سے محبوب ہوا۔ جو ذات سے محبوب ہوا وہ محبوب الہی ہے جس کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ ذات والے کا مرتبہ صفات والے سے بڑا ہوتا ہے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء محبوب بنے، ذات سے محبوب تھے، محبوب الہی تھے، اور غوث پاک صفات سے محبوب تھے، محبوب سبحانی تھے۔ اور یہ کون ہے؟ غریب نواز کے غلام کے غلام کے غلام، غریب نواز کے غلام کا غلام کا غلام محبوب ہوتا ہے، محبوبیت کے مرتبے پہ پہنچتے، معشوقیت کے مرتبے پہ پہنچتا ہے۔ چلیے دوست، جب یہ قطب الاقطاب ترقی کر کے مقام فردانیت پہ پہنچتا ہے تو تصرفات محض یعنی نابود ہو جاتے ہیں، سارا جو کنٹرول ہوتا ہے اس سے 33 سالہ تک وہ نہیں رہتا اس کے پاس، کیونکہ فردانیت مقام انبساط ہے، یعنی انتہائی مسرت، خوشی، روحانی خوشی کو انبساط کہتے ہیں۔ فردانیت جو ہے وہ کیا ہے؟ مقام انبساط ہے، یعنی روحانی خوشی اور بے انتہا خوشی کا مقام، وہ مقام انبساط پہ پہنچ جاتا ہے۔ مقام انبساط روحانی مسرت، روحانی خوشی کو کہتے ہیں۔ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ مقام انبساط پہ پہنچ جاتا ہے۔ تصرفات جو ہے وہ محو ہو جاتے ہیں اور وہ مقام انبساط یعنی انتہائی مسرت اور مواسنت، محبوب کے ساتھ الفت کا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو مقام ہے وہ مقام معشوقیت میں بدل جاتا ہے، عشق اور مشق۔ تو عشق اور مشق جو ہوتا ہے، اور پھر جب عشق اللہ سے ہو، یہ تو ظاہراً عشق ہے، اور جب عشق حقیقی ہو تو کیا عالم ہوتا ہوگا؟ کسی کام کا نہیں رہتا، مقام معشوقیت پہ پہنچ جاتا ہے، بس اس کی مراد ختم ہو جاتی، اب اس کی کوئی بھی مراد نہیں بچتی، اس کی ساری مرادیں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی اس کی ڈیمانڈز، اس کی ڈیزائرز، دنیا آخرت اور خدا طلبی، خدا کو پانا، وہ آرزو بھی پوری ہو گئی، اب تو کوئی آرزو نہیں بچی، وہ بے آرزو ہو جاتا ہے اور خدا کی طرح بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بے بہرا ہو جاتا ہے، اب دل و دماغ میں نہیں، نہ دنیا نہ آخرت نہ دیدار، کچھ بھی نہیں، اب وہ بے نیاز ہو گیا جیسے اللہ بے نیاز ہوتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد کے ساتھ مل کے ویسے ہی ہو گیا۔ اب کیا ہو جاتا ہے؟ اس کی تمام، جب وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ فردانیت جب ترقی کے مقام میں فردانیت تک پہنچ جاتا ہے تو تصرفات محض نابود ہو جاتے ہیں، کیونکہ فردانیت جب ترقی کر کے مقام فردانیت تک پہنچتا ہے، کیونکہ فردانیت مقام انبساط یعنی انتہائی مسرت اور موانست، محبوب کے ساتھ لطف کا ہوتا ہے، بس اس کی مراد ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی مراد حق تعالیٰ کی مراد بن جاتی ہے، پھر اس کی جو مراد ہے وہ اللہ کی مراد ہو جاتی ہے، یعنی جو اللہ کی مراد ہو وہی اس کی مراد ہوتی ہے۔ لطائف اشرفی میں فتوحات مکی سے نقل کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مقام فردانیت پہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت نبوت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے مقام فردانیت پہ تھے، بتایا تو، یعنی ولایت کے سب سے اونچے مقام پہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی تو شروعات ہی فردانیت سے ہوئی ہے بادشاہ، جہاں پر اولیاء کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے رسول اللہ کی شروعات ہوئی ہے، یعنی
مقام فردانیت میں، اور خضر علیہ السلام ابھی فردان ہیں، یعنی ابھی خضر علیہ السلام جو ہے ابھی مقام فردانیت پر ہیں، مقام افراد میں ہیں۔ محبوب سن لے کہ قطب الاقطاب اور دیگر اقطاب کے مراتب اس قدر بلند ہیں کہ ایک ولی کو ولایت سے معزول کر کے اس کی جگہ دوسرا مقرر کر سکتے ہیں۔ قطب الاقطاب کا جو مرتبہ ہے دوستوں، وہ اتنا بڑا ہے کہ وہ چاہے تو کسی ولی کی ولایت بھی سلب کر سکتا ہے، اس کی ولایت چھین سکتا ہے، اور اس کو ولایت کے مرتبے سے ہٹا کر کسی چور کو بھی ولی بنا سکتا ہے۔ اچھا سنو، محبوب سن لے کہ قطب مدار یا قطب الاقطاب دیگر اقطاب کے مراتب اس قدر بلند ہیں کہ ایک ولی کو ولایت سے معزول کر کے اس کی جگہ دوسرا ولی مقرر کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں جو قطب الاقطاب ہوتے ہیں، کسی کی بھی ولایت سلب کر سکتے ہیں، کسی کی بھی ولایت چھین سکتے ہیں، اور وہ ولایت دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی کو بھی ولی بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ قطب ابدال شیخ احمد عبدالحق کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ سعد اللہ قنوزی نے شیخ مسعود اولیاء کو خرقہ خلافت دے کر جب قصبہ ایسولی کی طرف روانہ کیا اور فرمایا شیخ احمد عبدالحق راستے میں ہیں، ان کی غیرت سے ہوشیار رہو، تجھے بھیج تو رہا ہوں لیکن راستے میں علاقہ جو پڑے گا وہ عبدالحق رضولوی کا پڑے گا۔ سنیے، تو شیخ احمد عبدالحق راستے میں ہیں، ان کی غیرت سے ہوشیار رہنا، غلطی مت کر دینا ان کے علاقے میں، ان کی غیرت سے ہوشیار رہ کر جانا۔ انہوں نے اپنے پیر کی ہدایت پر عمل نہ کیا۔ کنہوں نے؟ شیخ مسعود، انہوں نے اپنے پیر کی جو ہدایت تھی اس پر عمل نہ کیا اور بے ادبی سے قصبہ رضولی سے گزرے۔ یہاں پر اتنے بڑے ولی کو خرقہ دے کے مسعود کو بھیجا کہ حضرت عبدالحق رضولوی جو کا ایریا ہے، علاقہ ہے جہاں تم جس کے قریب سے تم گزرو گے، تو تم جب وہاں سے گزرو تو ادب سے گزرنا، آپ کی غیرت سے ہوشیار رہنا۔ انہوں نے اپنے پیر کی ہدایت پر عمل نہیں کیا اور بے ادبی سے قصبہ رضولی جا کر حضرت شیخ عبدالحق رضولی کا کان تھا اس میں داخل ہو گئے۔ اب صاحب اس میں داخل ہوتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق غیرت میں آ کر حجرہ سے باہر آتے۔ اب آپ کو غیرت آ گئی، جیسے یہ حجرے میں گھسے بے ادبی سے آپ کو پتہ چل گیا، آپ حجرے سے باہر آئے تو عبدالحق رضولوی باہر آ گئے اپنے حجرے سے، اور شیخ مسعود کی طرف غصہ سے نگاہ کی، جس سے ان کے سب احوال یک لمحے میں سلب ہو گئے۔ ایک سیکنڈ میں ولایت چھین لی، پوری ولایت سلب کر لی، سب نسیان ہو گیا، الف بھی یاد نہیں رہا، اور بالکل وہ عام مخلوق کی حالت میں آ گئے، ایک عام آدمی کی طرح ہو گئے بالکل۔ آپ نہایت عاجزی سے، اب انہوں نے کیا کیا، مسعود صاحب نے جو ولی تھے بہت نہایت عاجزی سے انہوں نے اپنے آپ کو حضرت شیخ احمد عبدالحق رضولوی کی خدمت میں ڈال دیا، بولے حضور معاف کر دو، غلطی ہو۔ ایک دن آپ نے مہربان ہو کر، کئی سال تک پڑے رہے ان کے وہاں پر دروازے کے باہر کتے کی طرح، وہاں انہوں نے ایک دن مہربان ہو گئے ان پر، اور مہربان ہو کر اپنی دستار ان کے سر پر رکھ دی۔ اب ولایت کیسے ملے گی؟ سنو، ولایت کیسے ملی واپس؟ عبدالحق رضولوی نے اپنی جو دستار تھی، ٹوپی، وہ ان کے سر پہ رکھ دی، اور آپ کو نظر شفقت سے دیکھا، اس سے ان کی سابقہ حالت بحال ہو گئی، ان کو ان کی ولایت واپس مل گئی۔ اللہ ناراض ہو گیا تھا نا، جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو سمجھ لو اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک ہونا ہے۔
علی کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، علی کا غضبناک ہونا اللہ کا غضبناک، ان کی ولایت بحال ہو گئی جب عبدالحق رضولوی نے اپنی چوپی ان کو پہنا دی اور حضرت شیخ کی رضامندی سے وہاں سے رخصت ہو کر قصبہ اصولی میں جا کر مقیم ہوئے، پھر ان کی اجازت سے قصبہ اصولی میں گئے اور وہاں پر رشد و ہدایت کا کام کرنے لگے، قصبہ اصولی میں جا کے رشد و ہدایت کے کام میں ہو گئے۔ آج تک ان کی اولاد قصبہ اصولی میں موجود ہے، اور آج تک ان کی اولاد قصبہ اصولی میں موجود ہے، اور ان کا مزار زیارت گاہ خلائق ہے، وہیں پہ وہ مرے اور وہیں ان کا مزار بنا۔ اے محبوب، قطب الاقطاب یعنی قطب مدار یا قطب عالم کا وہ مرتبہ ہے کہ اگر چاہیں تو اقطاب کو قطبیت کے مرتبے سے معزول کر سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو ولی کی ولایت سلب نہیں کر سکتے ہیں، کسی بھی قطب کی قطبیت بھی سلب کر سکتے ہیں، کسی کی قطب کی قطبیت چھین سکتے ہیں، اور قطب الاقطاب کی دعا سے دوسرا شخص مرتبہ قطبیت پر پہنچ جاتا ہے۔ قطب الاقطاب وہ ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو کسی عام آدمی کو قطب بنا دے،